ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، سورہ آل عمران چوتھے پارے کا پہلا ورق آیت نمبر 97 سے ایک حصہ آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر حج فرض کیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ گھر کا اخراجات جو گھر میں زیر تحت لوگ ہیں، ماتحت لوگ ہیں، ان کے لیے اور پھر آنے جانے کا خرچ اگر یہ بندے کو میسر آ جائے تو اس پر فی الفور حج فرض ہو جاتا ہے۔ آج میں نے ابھی صبح اس موضوع کو منتخب کیا، نماز کے بعد میں نے سوچا کہ آج کس پر گفتگو کرنی چاہیے، تو پھر خیال آیا کہ آج حج پر گفتگو کریں، اس لیے کہ ہمارے دوست محمد اسلم صدیقی صاحب وہ حج پر تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور اگلے جمعہ سے پہلے اگلا جمعہ 23 تاریخ کو ہوگا تو وہ 22 کو چلے جائیں گے۔ تو میں نے کہا آج حج کا طریقہ بیان کر دیتا ہوں کہ حج کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اس کے فضیلت پر اور اس کے دیگر مسائل پر انشاءاللہ آگے قربانی اور اس حوالے سے گفتگو انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ صاف ظاہر ہے کہ مختلف جگہ پر محترم اسلم صدیقی صاحب کو بلایا گیا ہوگا اور حج کا طریقہ درس انہوں نے سماعت کیا، تو میں نے چاہا کہ آج ہم بھی اس پر گفتگو کر دیں تاکہ ہم اس ذکر خیر کو کریں اور اس ذکر سے خیر کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کا بھی سبب مہیا فرما دے۔ تو بلا تاخیر چونکہ وقت جو ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، جلدی بہت جلدی دیر ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے بلا تاخیر حج کا طریقہ جو ہے وہ آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حج کے 5 دن ہیں۔ اسلم بھائی 22 کو تشریف لے کر جا رہے ہیں،
تو یہ جو 22 کو جائیں گے تو یہ تو ان کا وہاں پر جانا یہ سفر ہے حج کا. حج کے اصل 5 دن ہیں، تو ان 5 دنوں کے اندر ہی حج ہوتا ہے. تو وہ 5 دن ہم نے یاد رکھنے ہیں. اس پر میں نے گزشتہ سال سے ماقبل ایک گفتگو کی تھی، اور میں نے تھوڑی اس طرح سے گفتگو کی تھی کہ 5 دن اور حق دن میں کیا کام کرنا ہے، پہلے دن میں کیا کام ہے، دوسرے دن میں کیا کام ہے. تو وہ بیان بھی میرا یوٹیوب پر موجود ہے اور وہ آسان بھی ہے، لیکن آج ترتیب کے ساتھ اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور اس ذکر سیر کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری عطا فرمائے. تو حج کے 5 دن ہیں، کون سے ہیں؟ 8 ذی الحجہ پہلا دن ہے، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ. یہ 5 دن حج کے ہیں. اب حج پہ جو شخص یہاں سے جائے گا تو اس کے 3 درجے ہوں گے. جیسے محترم اسلم بھائی تشریف لے کر جا رہے ہیں تو ان کا حج تمتع ہے. حج تمتع یعنی یہاں سے جائیں گے یہ 22 کو، اور احرام باندھیں گے، احرام کے ساتھ جائیں گے، وہاں جا کر عمرہ کریں گے. عمرہ کرنے کے بعد یہ احرام اتار دیں گے. پھر اس کے بعد عبادت و ریاضت، اس میں طواف وغیرہ جو بھی عبادت و ریاضت ہے وہاں پر کرتے رہیں گے. پھر حج کا وقت آئے گا، یعنی 8 ذی الحجہ کو، 7 کا دن اور 8 کی رات کو بھی لے جاتے ہیں. اس رات پھر یہ احرام باندھیں گے حج کے لیے. تو دوسرا احرام ہو جائے گا حج کا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں. اور ایک ہمارے وہ خوش قسمت حاجی ہوں گے کہ جو حج کے بالکل قریب جائیں گے. حج کے بالکل قریب جائیں گے یعنی کہ وہ جائیں گے یہاں سے 7 کو ہی وہاں پہنچیں گے. تو 7 والے دن وہ وہاں جا کر وہ عمرہ کریں گے. ابھی عمرے کے احرام کے ساتھ ہی حج کا معاملہ شروع ہو جائے گا، تو اسی احرام کے ساتھ وہ حج کریں گے. تو اس کو حج قران کہتے ہیں. قران ملانا، عمرے کے ساتھ ملا دیا. اور کچھ ہمارے دوست خوش قسمت وہ بھی ہوں گے کہ جو جائیں گے اور صرف حج کریں گے. وہ جہاں سے جائیں گے تو ایسا وقت ہوگا کہ وہ عمرہ اس وقت بند ہوگا، اور وہاں سے جائیں گے تو وہ حج کے معاملات شروع ہو جائیں گے. تو جس احرام کے ساتھ وہ جائیں گے اس کے ساتھ وہ حج کریں گے. اس کو حج افراد کہتے ہیں. اور حج افراد سے افضل حج تمتع، اور اس سے افضل حج قران ہے. حج افراد سے افضل ہیں وہ دونوں دوسرے جو حج ہیں. بہرحال زیادہ تر ہمارے جو حجاج کرام ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جب یہاں سے گئے وہاں پر عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ حج کے ایام آئے. تو حج کے ایام 5 ہیں. پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ. تو 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن. رات کو تیاری کر لینی ہے یا 7 والے دن تیاری کر لینی ہے. اپنے ساتھ اپنا مکمل بڑا بیگ جو ہے وہ اپنے ہوٹل میں کمرے میں رکھیں، اور اپنے ساتھ ایک چھوٹے بیگ کو تیار رکھیں جو 10-12 کلومیٹر اگر چلنا پڑے اس کو اٹھا کر تو دشواری نہ ہو. وہ ہینڈ کیری بولتے ہیں اس کو، شولڈر بیگ اپنے پاس ایسا ہو کہ جس کے اندر ضروری سامان وغیرہ جو ہے وہ ضروری سامان اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دیں.
اس سے پہلے تیاری کر لیں، اگر اچھی طرح غسل کریں، زیر ناف بغل کے بال ان کو بالکل صاف کریں، غسل کرنے کے بعد پھر جو ہے رات کو جب آپ کو خبر ہو کہ ہماری بس جو ہے وہ اتنے بجے ہمیں لینے کے لیے آئے گی، تو اس سے پہلے 2-3 گھنٹے جو ہے پہلے تیار ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر بس آ جائے اور ادھر جو ہے نہ وہ غسل کر رہے ہیں اور پتہ چلا کہ ہوٹل کی ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا ہے، تو لہٰذا پہلے تیار ہو کر رہے ہیں، سامان وغیرہ تیار کر لیا۔ اب وہاں پر جب جانے کے وقت ہو، احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد اسی وقت حج کی نیت نہ کریں۔ جب آپ جانے لگیں، ہو سکے قریب ہیں آپ تو حرم کے اندر جا کر مرد جو ہے حرم میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں، ورنہ اپنے ہوٹل کے اندر ہی جو ہے وہ وہاں نوافل ادا کریں اور پھر اس کے بعد حج کی نیت کریں۔ حج کی نیت اگر عربی میں آتی ہے تو اچھی بات ہے، اللہ کی پسندیدہ زبان ہے، اللہ کا قرآن عربی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی، اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا میں نے حج کا ارادہ کیا، فیسرہ لی، یا اللہ اس کو میرے لیے آسان کر، فتقبلہ منی، اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ اور اگر یہ نہیں آتا، جیسے میں نے ترجمہ پڑھ دیا تو یہی الفاظ دہرا دے۔ اردو کے اندر اللہ تو ہر زبان میں دعا قبول کرتا ہے نا، تو یہ دعا کرنے کے بعد جو ہے پھر تلبیہ کہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنا پیارے الفاظ ہیں، سبحان اللہ، قربان جائیں۔ اور ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص حج کے عمرہ کی محبت میں چاہت ہے نا، وہ وقتاً فوقتاً یہ تلبیہ پڑھتا رہتا ہے نا، تو اس کی حاضری جلدی ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ہم اس کا اہتمام کریں۔ کبھی کبھار جب بھی یاد آ جائے، مدینہ یاد آ جائے، مکہ یاد آ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یہ الفاظ دہرائیں اللہ کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ ضرور حاضری ہو۔ تو پھر تلبیہ کہنے کے بعد پھر وہ وہاں سے یا تو وہ 8 کی رات کو یا 8 والے دن آپ کو مینا میں لے جایا جائے گا۔ مینا یہ مکہ سے 6-7 کلومیٹر دور مینا کی طرف، اور وہاں سے سواری لے جائے گی، جو بھی آپ کا ٹریول ایجنٹ یا جو بھی معلم وغیرہ جو بھی ہے وہاں پر لے جائیں گے وہ۔ تو اگر رات کو لے جائیں تب بھی ان کے ساتھ باس مباحثہ نہیں، لے جا سکتے ہیں تاکہ سہولت ہو، جلدی چلے جائیں۔ اگر صبح 8 کی صبح کو لے جائیں تو پھر بھی وہاں پر جائیں مینا کے اندر۔ تو 8 ذی الحجہ کا کام یہ ہے کہ مینا میں پہنچنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کا ایک ہی کام ہے کہ مینا کے اندر پہنچنا ہے، اور مینا کے اندر خیمے ہیں، آپ کو خیمے دیے گئے ہیں۔ اور آج کل شاید مجھے 2 دن پہلے محمد کاشف بھائی، کاشف مقبول، ان کا فون آیا کہ ہمارا دوست ہے کوئی جو جہاں کام کرتے ہیں، ان کا مال وہ ہے جی ایم وغیرہ، تو وہ حج پر گیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ میں نے جو گوگل پر دیکھا ہے تو ہمارا خیمے جو ہیں وہ مینا میں نہیں ہیں، مینا کے اندر نہیں ہیں۔ تو لہذا جب مینا میں نہیں ہے تو یہ تو شریعت کی بنائی ہوئی یہ حدودیں ہیں، حدیں ہیں، اس کے اندر ہی رہنا ہے ہم نے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس پر میں نے سرچ کیا۔ اس سے گزشتہ سال بھی مجھ سے سوال ہوا تھا، میرے ذہن میں آیا کہ چونکہ آئے سال بڑھتی ہوئی تعداد حجاج کرام کی، مینا کے اندر خیمے لگانے سے مینا کی جو حدود ہے اب اس سے وہ تجاوز کر گئے ہیں، اب اس حدود سے باہر انتظامیہ نے خیمے لگا دیے ہیں، اور وہ جو خیمے لگائے ہیں وہ جائز ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ مسجد ہے، وہ مسجد کا صحن ہے، یہ مسجد بھی بھر جائے، مسجد کا صحن بھی بھر جائے تو کیا خیال ہے لوگ باہر گلی میں کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟
اور جو گلی کے اندر نماز کے لیے جماعت بنائیں گے ان کی نماز صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ان کی بھی صحیح ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اسی طرح جس طرح یہ ہمارا یہ علاقہ، یہ جگہ بھر جانے کے بعد وہ مسجد کی حد سے باہر نکل کر نماز کا درست ہونا صحیح ہے، نماز صحیح ہونا ہے، تو اسی طرح مینا کے اندر جگہ کی کمی کی وجہ سے انتظامیہ کا مینا کی حدود سے باہر خیمے لگا دینا وہ بھی درست ہے۔ تو لہٰذا اس بحث میں نہیں ہے کہ باہر ہے، میں نے تو گوگل پر سرچ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا، اب وہ پورا سوال جواب میرے پاس موجود ہے، تو میں نے ان کو پھر یہ جواب بھیجا، میں نے کہا یہ درست ہے۔ تو اب مینا کے اندر جہاں بھی جگہ مل جائے تو وہ مینا جہاں انتظامیہ نے بنائی ہے جگہ، تو اس میں بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، مینا کے اندر جو ہے وہاں پر ٹھہرنا ہے۔ اب مینا کے اندر جو ہے وہ وہاں پر ٹھہریں گے، اور وہاں پر جس وقت پہنچ گئے، 10 بجے پہنچ گئے، 11 بجے پہنچ گئے، یا رات کو پہنچا دیا گیا، مینا کے اندر وہاں جا کر اپنے خیموں کے اندر جو ہے اللہ کی عبادت، ریاضت، نمازیں تو فرض جو ہیں پڑھنی ہی ہیں، باقی وقت جو ہے وہ نمازوں عبادت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر گزارا جائے۔ جیسے ہم حج کے موقع پر بالخصوص خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں کہ لوگ حج بھی کر رہے ہیں، سیلفیاں بھی بنا رہے ہیں، تو یہ مصیبت جو آن پڑی ہے نا موبائل کی، تو ایسا نہیں ہے کہ چلو تھوڑی دیر میں فیس بک چلا لوں، دنیا کے حالات دیکھ لوں کہ کیا ہے۔ ایسے مواقع تو اور جگہ وقت ملتے رہیں گے، ہم اپنے خبریں آگے پیچھے پڑھتے سنتے رہیں گے، لیکن یہ حج کے اس موقع پر ذکر و اذکار، عبادت کا موقع بار بار نہیں ملتا ہے، تو لہذا وقت کو گزاریں اللہ کے ذکر میں۔ اب وہاں رہیں، وہاں پر ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز، عشاء کی نماز وہاں پر پڑھیں، صبح کی نماز، پھر صبح کی نماز میں یا پھر جو رات آگے آ رہی ہے فجر سے پہلے، پھر وہاں سے وہ عرفات کی طرف لے جانا ہوتا ہے مینا سے، اور یہاں پر بھی سواری کا اہتمام وغیرہ ہوتا ہے، تو لہٰذا وہاں سے پھر عرفات کی طرف، اگر رات کو انتظامیہ سہولت جانتی ہے کہ ٹھیک ہے رات کو لے گئے 9 کی رات کو تو اس کے ساتھ چلے جائیں، اگر صبح لے گئے فجر کی نماز تو اس وقت چلے جائیں، اس لیے کہ وقوف عرفات یہ حج کا عظیم فریضہ ہے۔ 2 ہی عظیم فریضے ہیں، ایک وقوف عرفات اور ایک طواف زیارت۔ تو جو ایک بڑا رکن ہے حج کا، وہ عرفات کے اندر ٹھہرنا، اس کا وقت ظہر سے لے کر پھر مغرب تک ہے، تو لہذا رات کو لے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ چلے جائیں، اگر دن کو لے جاتے ہیں تو چلے جائیں ان کے ساتھ۔ وہاں پر جب ظہر سے صاف ظاہر پہلے ہی پہنچ جائیں گے تو اگر موقع ملتا ہے وہاں پر غسل وغیرہ کرنا تو کر لیں، نہیں موقع ملتا تو بھیڑ بھاڑ ہے تو ضروری نہیں ہے اللہ کے ذکر اذکار میں۔ اگر قریب خیمہ ملا ہے مسجد نمرہ کے تو کوشش کریں مسجد نمرہ کے اندر اسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اور وہاں نماز جو ہے ظہر عصر کو ملا کر پڑھایا جائے۔ مسجد نمرہ میں اگر نماز پڑھیں گے اسی امام کے پیچھے تو نماز جو ہے وہ ظہر عصر یعنی 2 تکبیریں ہوں گی، اذان ایک ہوگی، 2 تکبیریں، ہر نماز کے لیے کی اقامت کہی جائے گی، لیکن ایک نماز پڑھنے کے بعد پھر عصر کی نماز، ظہر پڑھنے کے بعد عصر کی نماز، ایک کے لیے علیحدہ اقامت، دوسرے کے لیے علیحدہ اقامت۔ مگر آپ مسجد نمرہ سے دور ہیں، آپ کا خیمہ دور ملا ہے، تو اس میں اختلاف یہ ہے کہ آپ 2 نمازیں اکٹھی کریں گے یا علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ نماز علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے، ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ مسجد نمرہ کے اندر امام کے پیچھے دونوں نمازیں اکٹھی۔ مگر اس خیمے کے اندر بھی اگر یہ اختلاف ہو جائے کہ نہیں، کوئی کہے کہ نہیں دونوں ہم جب حکم ہے تو دونوں اکٹھی پڑھیں گے، تو پھر بحث مباحثے میں نہیں پڑھیں، جو رائے تمام کی ہو جائے دونوں اکٹھے پڑھیں تب بھی جائز ہے، علیحدہ علیحدہ پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ اس مسئلے پر اختلاف موجود ہے کہ اگر خیمے کے اندر ہیں، اپنے خیمے کے اندر،
تو ظہر کو ظہر کے ٹائم پر پڑھیں، عصر کے ٹائم پر پڑھیں، اور اگر امام کے پیچھے مسجد نمرہ چلے گئے تو مسجد نمرہ کے اندر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہاں دونوں نمازیں ملا کر پڑھی جائیں گی۔ لیکن دوسری صورت میں کوئی جدل فساد جھگڑا نہیں ہے اس صورت میں بھی، کیونکہ حج کے موقع پر جھگڑا فساد کو منع کیا گیا ہے، کوئی باس مباحثہ نہیں، بس جو رائے سب کی ہو جائے اسی پر عمل کریں۔ اگر سب کی زیادہ رائے یہ ہو گئی کہ ہم ایک ایک علیحدہ پڑھتے ہیں، اسی پر عمل کر لیں۔ اگر رائے جو ہے وہ یہ ہو جائے کہ نہیں دونوں ملا کر پڑھیں گے تو اس پر پڑھیں، جھگڑے کی کیا بات ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے پھر وہاں سے عصر ظہر کے ٹائم سے لے کر پھر مغرب تک جو ہے وہاں پر 9 ذی الحجہ کی بات ہو رہی ہے۔ 9 ذی الحجہ کو وہاں پر یہ وقوف عرفات ہے، اور وہاں پر ٹھہرنا حج کا عظیم رکن ہے۔ اور اس میں کام کیا ہے؟ اس میں کام کیا ہے؟ بالخصوص عصر سے مغرب تک، بالخصوص بس اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، دعائیں کرنی ہیں۔ یہ 9 ذی الحجہ کا کام، وقوف عرفات کام کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بس اپنے آپ کو جو سر جھکائیں اور لے جائیں۔ ماضی کے اندر انسان گناہ کا پتلا ہے، انسان بنا ہی گناہوں، انسان کے اندر انس ہے، بھول جاتا ہے، تو کیسٹ چل جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ کیا۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے ہوئے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ اس موقع پر دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، حضور کی امت کے لیے دعا کریں، اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں۔ جس حالت کے اندر پاکستان ہے، حالت جنگ میں، یہ مت سوچیں کہ اب تو خطرہ ٹل گیا، خطرہ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ خطرہ اب جو جنگ ہوئی ہے نا، تو خطرہ ٹلا نہیں ہے، پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، یہ آپ نے اپنا آنکھوں سے نظارہ کیا، اگر بھارت ہم کو مار رہا تھا تو عالم کفر خوش ہو رہا تھا، اور وہ ٹرمپ بھی کہہ رہا تھا کہ اچھی بات نہیں ہے، دونوں ایٹمی طاقت ہیں، جنگ سے گریز کریں، لیکن ہم مداخلت نہیں کریں گے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ اور جو ہی پاکستان غالب آیا، کود کر آ گیا اپنے اس کو بچانے کے لیے، جنگ بندی کا حکم دے دیا ٹرمپ صاحب نے۔ تو یہ مت سوچیں کہ ٹرمپ ہمارا دوست ہے، جس کو اللہ اس کا رسول کہے کہ تمہارے دوست نہیں، وہ دوست نہیں ہیں، نہیں ہو سکتے دوست۔ یوں سمجھے کہ وہ اندرون خانہ تیاری کر رہے ہیں، ان کی تیاری ہو رہی ہے، ان کو بہت بڑا گہرا زخم پہنچا ہے، اور وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ اگر وہ پوجا کرتے ہوئے وہ اپنے اس آپریشن کی افتتاح کر رہے ہیں، نام رکھ رہے ہیں سندور، تو ہمارے آپریشن کا نام بنیان و مرصوص، قرآن سے ماخوذ، وہ جو ہے وہ پوجا سے ابتدا کر رہے ہیں، اور ہم اللہ اکبر کی صدا سے وہ آغاز کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ اکبر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ مگر یہ مت سوچیں کہ اب جنگ بندی ہو گئی، نہیں، اب تو جنگ شروع ہوئی ہے۔ تو اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اور جس ملک میں آپ حج کر رہے ہیں نا، وہ ملک کے بادشاہ بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں۔ جس ملک میں اسلم بھائی آپ جائیں گے، آپ نے دیکھا 2 دن پہلے نا ٹرمپ آیا ہوا ہے، اس کے استقبال کے لیے مسلمان لڑکیوں کو بال کھلے ہو کر، وہ یوں بال کھلے ہو کر اس کا استقبال، ادھر ادھر کھڑے ہو کر ڈانس پارٹی کے ساتھ اس کا استقبال ہو رہا ہے۔ قطر میں گئے تو وہاں کی حالت دیکھی آپ نے، وہاں پر عرب کے اندر آئے تو ان کی حالت آپ نے دیکھی، سعودی عرب کے اندر۔ تو وہ لوگ بے راہ روی کا شکار ہے۔ کیا انہیں علم نہیں ہے کہ فلسطین کے لاکھوں بچوں کے قتل کے اندر سب سے بڑا دہشت گرد یہ ٹرمپ ہے؟ ان کے ساتھ محبت کی پینگیں۔ اس ملک کے لیے بھی دعا کریں، وہ ہمارا مرکز ہے، سعودی عرب ہمارا مرکز ہے، ایمان کا، اسلام کا مرکز سعودی عرب ہے،
اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرکز کو دیندار حکمران عطا فرمائے۔ یہ بدمعاش، یہ بے راہ روی کا شکار، یہ ظالم، یہ ظلم کا ساتھ دینے والے، اللہ تبارک و تعالی وہ جہاں کہیں بھی 56 ممالک کے اندر جو حکمران ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران اللہ عطا فرمائے۔ تو حج جو ہے، حج کے موقع پر دعائیں قبول ہوں گی، عرفات کے موقع پر، تو وہاں پر جو ہے نا یہ دعائیں کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں دعا کو رد نہیں کرتا، تو وہاں پر دعائیں کریں۔ میں نے کہا کہ ظہر سے لے کر وہ مغرب تک یہ ٹائم ہے وہاں پر وقوف عرفات کا، اور وہاں پر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی ہے۔ اور پھر مغرب کا ٹائم جب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، تو وہاں سے کوچ کرنا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ابھی انشاءاللہ بعد میں، ابھی تو حج کا طریقہ بیان کر رہا ہوں میں، اور پھر انشاءاللہ اسی دورانیہ کبھی یہ بھی بیان کروں گا کہ یہ حج کا عمل عاشقانہ عمل ہے، عشق سے لبریز عمل ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس مسائل پہ کیا دخل ہے۔ وقت ہو گیا نماز کا، سورج ڈوب گیا، تو کیا خیال ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھو، لیکن حکم یہ ہے کہ جب مغرب تک وہاں رہو، مغرب سے پہلے وہاں سے عرفات کے میدان سے نکلو نہیں، مغرب تک وہاں رہو، لیکن مغرب جب ہو جائے تو مغرب کی نماز مت پڑھو، پھر وہاں سے کوچ کرو، وہاں سے کوچ کرو۔ آپ سواری کے اندر ہیں۔ اچھا، بسا اوقات یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا عصر کے ٹائم گاڑیوں میں بٹھا دیتی انتظامیہ، جو بھی آپ کا معلم یا آپ کی ٹریول کی طرف سے جو ایک بنایا گیا ہے، وہ تو عصر کے ٹائم بھی اگر گاڑی میں وہ بٹھا دے، عصر کے ٹائم گاڑی میں، عرفات کے میدان میں گاڑی میں انہوں نے بٹھا دیا مغرب سے پہلے، تو اس میں بھی بحث کی ضرورت نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھ جائیں، اپنا ذکر و اذکار، عبادت، اپنی دعائیں وہاں کرتے رہیں۔ لیکن وہ سبھی کو علم ہے اس بات کا کہ وہاں سے کوچ کرنا ہے مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات کو چھوڑا نہیں جاتا۔ تو میدان عرفات کو جب چھوڑیں گے، مغرب کا ٹائم ہوگا، تو وہاں سے جب روانہ ہوں گے، مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، پھر آ جائیں گے مزدلفہ میں، مزدلفہ میں آ جائیں گے، اور یہ جو 10 کی رات ہے، یہ 10 کی رات مزدلفہ میں گزاریں گے۔ 10 کی رات، 9 کا دن کا ذکر ہو گیا، عرفات کا میدان، اور وہاں سے جو مین وقت ہے، عظیم وقت ہے، ظہر سے لے کر مغرب تک، پھر مغرب سے وہاں سے کوچ، وہاں سے رش جتنا بھی ہے، آپ کی مغرب کا نماز ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا، لیکن آپ نماز مغرب کی اس کے وقت میں نہیں پڑھیں گے۔ آپ اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے گروپ کے ساتھ مزدلفہ آ جائیں گے۔ آپ 11 بجے پہنچے، 12 بجے پہنچے، 1 بجے پہنچے، تو وہاں آ کر 2 نمازوں کو اکٹھے پڑھیں گے۔ اب وہاں پر جو عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع کیا تھا، تو اس میں ہر نماز کے لیے تکبیر علیحدہ تھی، لیکن یہاں پر مغرب اور عشاء میں تکبیر بھی علیحدہ نہیں ہے، ایک اذان دونوں کے لیے۔ اپنا گروپ جو ہے اس کے اندر کوئی اذان دے دے، اذان دے دی اس نے، پھر اس کے بعد اسی ایک تکبیر کے ساتھ پہلے عشاء پڑھ لے، عشاء کے بعد پہلے مغرب پڑھ لے، مغرب کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے، پھر متصل اس کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ جب عشاء کے فرض پڑھ لیں، تو اگر آپ کے خیمے کے اندر آپ کے امام مسافر ہے نا، تو اس کے 2 رکعت عشاء کی پڑھیں گے۔ وہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد اگر نماز کو سنت قضا کرنا چاہے تو پہلے مغرب کی سنت قضا کریں، پھر عشاء کی جو سنتیں ہیں وہ قضا کریں۔ سنت موقدہ نوافل، وہ چونکہ وہ رات جو ہے اس میں وہیں ٹھہرنا ہے، وہاں پر کوئی خیمہ نہیں ملے گا، وہاں چٹیل میدان ہے، کھلا آسمان ہے، بس جہاں پر چاہیں وہاں پر اپنا بوری بستر لگا دیں، چٹائی بچھا دیں، اپنے جو ساتھی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہاں بیٹھ جائیں اور عبادت اور ریاضت میں وقت گزاریں۔
تھکے ہوئے ہیں تو آرام بھی کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات کے اندر جو ہے وہ آرام کرنا بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات میں آ کر یہاں پر آرام کیا۔ تو مزدلفہ کا قیام جو اس کا اصل وقت ہے وہ فجر کا ٹائم شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ آپ اس بات کو بھی غور سے سماعت کریں اور یہ سمجھیں کہ آپ نے عرفات کا وقت کیا تھا؟ عرفات کا وقت ظہر سے لے کر مغرب تک اہم وقت، اور اب مزدلفہ کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر وہ جس وقت آپ روزہ شروع کرتے ہیں، سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے طلوع ہونے تک یہ وقت اہم وقت ہے۔ اس کے اندر بھی کیا کام کرنا ہے؟ نماز تو آپ نے پڑھی، نماز پڑھنے کے ساتھ آپ اس میں بھی وہ دعائیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری وہ دعائیں جو عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھیں، میرے رب نے مزدلفہ کے اندر یہ صبح صادق فجر کی نماز کا جو ٹائم ہے، صبح صادق کے بعد فجر تک میں نے جو دعائیں مانگی، اللہ نے وہ دعائیں بھی قبول کر دی۔ اللہ کے حبیب کی دعائیں رد نہیں ہوتی، امت کے لیے درس ہے، امت کے لیے درس۔ وہ جو کچھ عرفات میں مانگا تھا وہ اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو پھر مزدلفہ کا وہ وقت، صبح کا وقت، فجر کا وقت، اس کے اندر آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہاں پر عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ اور اگر کوئی کوچ کرنا چاہے وہاں سے فجر طلوع ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، تو اس وقت بھی تھوڑا سا پہلے، وہ طلوع سے پہلے بھی اگر قافلہ جا رہا ہو تو اس میں بھی ضد فساد جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، چلے جائیں اس کے ساتھ کہ نہیں میں تو فجر کی نماز پڑھ کر ہی جاؤں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ جانا چاہے گروپ کے ساتھ، ورنہ صحیح مستحب ٹائم یہ ہے کہ فجر جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد پھر وہاں سے کوچ کریں۔ اب یہ مزدلفہ سے مینا کی طرف کوئی گاڑی نہیں ملے گی، اس کے لیے پیدل چل کر آنا ہے۔ تو لہذا وہی سامان میں نے کہا کہ سامان اپنی ضرورت کا اتنا رکھیں کہ جس کو آپ اٹھا سکیں، تو پھر وہاں سے پیدل چل کر مینا کے اندر آنا ہے۔ تو مینا میں کب آ گئے؟ 10 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ کو مینا میں آ گئے دوبارہ۔ جب وہاں پر مینا میں 10 ذی الحجہ کو آ گئے، اب وہاں پر جو ہے وہاں پر آج کے دن 3 کام ہیں۔ چوتھا کام بھی اس دن مشروع ہے، جائز ہے، لیکن اس چوتھے کام کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ بھی ہے، 11 بھی ہے، 12 بھی ہے، وہ 3 دن کا ٹائم ہے، لیکن ان میں 3 کام صرف 10 ذی الحجہ کو کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اور یہ کنکریاں مزدلفہ میں جب رات گزاریں گے تو کنکریوں کو وہاں سے جمع کرنا ہے، کنکریوں کو وہاں سے جمع کرنا ہے، چھوٹی قسم کی، اتنا قسم کی، جسے وہ بڑا لوبیا ہوتا ہے نا، اتنا مقدار کے اندر ہو، وہ اس قدر کی کنکریاں جو ہیں وہ جمع کر لیں۔ 70-75 کنکری، اس سے زائد بھی جمع کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مریض جو ہے آپ کو کہے کہ نہیں میں وہاں جا کر نہیں کر سکتا، آپ میری طرف سے کر دیں، تو وہ جب ضرورت پڑے تو کنکریاں آپ کے پاس زیادہ ہوں، کم نہ ہوں، اس لیے کہ پہلے دن 10 ذی الحجہ کو 10 کنکریوں کی ضرورت ہوگی، دوسرے دن 11 ذی الحجہ کو وہاں پر 21 کنکریوں کی ضرورت ہوگی، 12 کو 21 کی ضرورت ہوگی۔ اگر 13 کی صبح ہو جاتی ہے وہاں پر فجر، تو 13 کو بھی رمی کرنی پڑے گی، تو 21 کی پھر ضرورت ہوگی۔ اور اگر یہ بات آگے سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ پہلے 10 کی بات کر رہا تھا 10 ذی الحجہ کو، تو 10 ذی الحجہ کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وہ شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، 7 مارنی ہے، تو صاف ظاہر ہے 7 ایک کو ہی ماریں گے، وہ بڑا شیطان، وہاں جو ستون بنے ہوئے ہیں نا، تو اس کی جسامت چھوٹا، درمیانہ اور پھر بڑا، تو جس راستے سے آپ جائیں گے تو میرے خیال میں اس میں پہلے چھوٹا شیطان، پھر اس کے بعد دوسرا، دونوں کو چھوڑ دیں، تیسرے شیطان کے پاس جا کر وہاں پر جا کے کنکریاں ماریں۔ زوال کا وقت بہتر ہے کہ زوال کے وقت وہاں جائیں اور وہاں جا کر ان کو کنکریاں ماریں۔ اور کنکریاں جو ہے وہ میں نے اس کی بتایا کہ اتنا ہونی چاہیے،
یہ لوگ جو غصہ نکال رہے ہوتے ہیں نا، جوتے مار رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر مار رہے ہوتے ہیں، تو یہ غصہ ان کا شیطان پر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ شریعت کے اندر جو ہے، جو شریعت نے بتایا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. شیطان پر غصہ آ رہا ہے تو وہ غصہ نکالیں اللہ کی فرما برداری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں. اب اتنا بڑا پتھر زور سے مارا، وہ واپس پلٹ کر لگ جائے، پھر یہ غصہ بیجا ہے. جو شریعت نے کہا ہے اس پر عمل کیا جائے، شریعت پر ہم نے چلنا ہے. تو شریعت نے کنکریاں بتائی ہیں کہ نہ بڑی ہوں نہ وہ بالکل چھوٹی دانے کی طرح ہو، اس سے دانے سے بڑی لوبیا کی، جو بڑا لوبیا ہو جس کا در اتنا ہوں کہ یوں حضور نے یوں فرمایا کہ اس ہاتھ میں یوں انگوٹھے اور اس ہاتھ میں یوں آ جائیں. اب دیکھیں یہ جو آپ ہلکا دیکھ رہے ہیں اس میں کتنا کنکری آئے گی؟ تو ایک کنکری ایک دفعہ مارنی ہے. 7 کنکریاں لے کر آپ یوں اکٹھے مار دیں گے تو آپ کا ایک دفعہ مارنا شمار ہوگا. شریعت نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا ہے. تو شریعت نے کہا ہے کہ ایک ایک مارو تو ایک ایک ہی مارنی پڑے گی. 7 اکٹھے نہیں مار سکتے. 7 اگر اکٹھی مار دی تو ایک ہی شمار ہوگی. اور وہ جو ایک ایک ماریں گے وہ اس ستون کو لگنا ضروری نہیں ہے تو شیطان کو لگے. وہ جو گول دائرہ بنایا گیا ہے 4 دیواری، اس کے اندر گر گئی تو وہ جائز ہو گئی، جائز ہے وہ آپ کا مارنا ہو گیا. اس کے اندر گری، چاہے اس کو لگی یا نہ لگی. تو 7 کنکریاں جو ہے وہ پہلے دن مارنی ہے. جو باہر گر جائے، اب وہ باہر جو گر جائے اس کو اٹھانا نہیں ہے. جو باہر گر گئی کنکری وہ اٹھانا نہیں ہے اس کو. آپ کے پاس ایسے جیسے میں نے کہا کنکریاں جب جمع کریں تو اس کو کسی تھیلی میں، کسی بوتل میں اس کو جب رکھیں تو دھو کر صاف ستھری جگہ سے کوشش کریں اس کو لینے کی، اور اس کے بعد اس کو دھو کر جو ہے اپنے اس کو تھیلی کے اندر رکھیں اور تعداد سے کچھ زیادہ ہو، اور جب مارنے لگیں تو اس کو گنتی کر لیں. اب 7 کنکریاں پہلے دن جمرہ جو کبرا ہے، بڑا جمرہ ہے، اس کو مارنی ہے تو 7 ہی ماریں گے. اور وہ 7 مارنے کے بعد پھر آپ کا رابطہ ہوگا وہ قربانی کے ساتھ. قربانی کون کرے گا؟ حج تمتع والا اور حج قران والا. جو میں نے شروع میں بتایا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں. تو حج قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ حج تمتع، حج قران. محمد اسلم صدیقی صاحب جا رہے ہیں، ان کا حج تمتع ہے. قران وہ قریب گئے، اسی سے عمرہ کیا، اسی احرام کے ساتھ حج کیا. ان پر قربانی واجب ہے. حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے. اب آپ نے حج کے لیے گروپ کے اندر پیسے جمع کرا دیے، یا وہاں کا بینک وغیرہ میں جو آج کل طریقہ کار ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں. آپ اس پیغام کا انتظار کریں. آپ نے اگر یہ کوشش کی کہ اپنے گروپ کا 1-2 آدمی کو مقرر کر دیا، جاؤ اپنے ہاتھ سے قربانی کر کے آؤ، یہ تو بہت اچھا ہے. آپ خود اکیلے جائیں، اپنے لیے علیحدہ قربانی کریں، جہاں پر وہ جگہ ہے قربانی کرنے کی، جانور خریدا قربانی کر لی، بہت اچھا ہے. لیکن اس میں محنت بہت زیادہ پڑتی ہے. مگر کسی کو مقرر کر دیا یا انہوں نے کہا کہ آپ کی قربانی اتنے وقت میں آ جائے گی، آپ کے پاس، آپ کے گروپ لیڈر کے پاس جب میسج آ گیا کہ قربانی ہو گئی تو آپ کے 2 کام ہو گئے 10 ذی الحجہ کو. ایک شیطان بڑے کو کنکریاں مار لی، دوسرا یہ کام ہو گیا کہ آپ کی قربانی ہو گئی. 2 کام ہو گئے. اب جب قربانی کا میسج آپ کو پہنچ چکا، آپ کنفرم ہو گیا کہ قربانی میری ہو گئی ہے، تو 10 ذی الحجہ کا تیسرا کام یہ ہے کہ اب جا کر حلق کرائیں، اپنے سر کو مڈوائیں. مڈوانا بھی جائز ہے، قصر کرنا بھی جائز ہے. بڑی زلفیں رکھی ہوتی ہیں کسی نے تو وہ کہے کہ نہیں زلفیں تو بڑی محنت سے میں نے رکھی ہیں، میں زلفیں نہیں اس طرح نہیں پھرانا چاہتا، تو وہ ایک پروے کے مطابق اگر بال کتروائے تو تب بھی جائز ہے. لیکن افضل حلق کرانا ہے، افضل اس میں بھی حلق کرانا ہے، اس طرح پھیرنا ہے. اور اگر کوئی عمرہ کر کے وہ فوری 1 دن 2 دن پہلے 3 دن پہلے وہ حلق کرا کے آ رہا ہے اور اب کہے کہ میرے سر پر تو بال ہی نہیں ہے، تو اب کیا ضرورت ہے اس طرح پھیرنے کی؟ تو یہ اس پر بھی دم لازم آ جائے گا. اگرچہ کچھ بال نہیں ہے اور قدرت نے اسے گنجا رکھا ہے، وہ گنجا ہے، بالکل ایک بال سر پر ہے ہی نہیں، تو پھر بھی اس پر اس طرح پھروانا ضروری ہے. پھر بھی اس طرح پھرائے گا وہ، اگرچہ سر پر ایک بال بھی نہیں ہے.
تو 3 کام ہو گئے 10 ذی الحجہ کے، 3 کام کہ کیا کیا کام؟ پہلا کام یہ کیا کہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری، دوسرا کام یہ کیا کہ قربانی کر لی، تیسرا کام یہ کیا کہ حلق کرا لیا۔ جب حلق کرا لیا تو آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ وہ جو ایک تھی نا جس قید کے اندر تھے، نہیں سر کو کھجائیں تو بال گر جائیں گے، ایک بال گرے گا تو اس میں 1 مٹھی جو ہے ایک گندم وہ خرچ کرنی پڑے گی، 3 اگر 3 سے زائد گرے گا تو اس میں جو ہے نا وہ دم دینا پڑے گا، یا خوشبو لگائی تو اس کے لیے دیگر جتنی بھی پابندیاں تھیں سب ختم ہو جائیں گی، سوائے ایک پابندی کے کہ اگر وہاں پر آپ کے ساتھ اپنی زوجہ ہے تو زوجہ کے ساتھ مباشرت کی پابندی باقی ہے، اس کے ماں سوا ساری پابندیاں ختم۔ تو وہ پابندیوں سے نکل گئے ہیں۔ اب 10 ذی الحجہ کو یہ 3 کام کرنے کے بعد اب 10 ذی الحجہ کو چوتھا کام بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ چوتھا کام اگر تھکے ہوئے ہیں تو آپ 10 کو نہ کریں، 11 کو کر لیں، 11 کو بھی نہیں کر سکتے تو 12 کو کر لیں، 12 کی مغرب سے پہلے وہ کام کر لیں۔ وہ عظیم کام ہے، حج کا عظیم رکن ہے جس کو کہتے ہیں طواف زیارت۔ طواف زیارت 2 ہی عظیم رکن ہے حج کے، ایک وقوف عرفات اور ایک ہے یہ طواف زیارت۔ طواف زیارت جتنا عظیم ہے اتنا عظیم ہے، اگر کسی آدمی نے طواف زیارت نہیں کیا اور وہ واپس آ گیا تو اسے حکم یہ ہے کہ واپس جائے اور وہاں جا کر وہ طواف زیارت کرے۔ جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا وہ احرام کی پابندی سے بھی باہر نہیں آئے گا، وہ جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا اپنی منکوحہ کے ساتھ مباشرت بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ عورتیں، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، ہر سال سوال ہم سے ہوتے ہیں، وہ خواتین جو وہاں پر گئیں اور ان دنوں کے اندر جب حج شروع ہونے والا ہے 8 کو، اس میں یا اس کے بعد، یعنی کہ وہ 10 ذی الحجہ کو، اگر وہ مرد جو اللہ نے ان کے ساتھ لاحق کیا ہے، حیض کا مرد اگر ان سے دوچار ہو گئی تو اب پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اب وہ خواتین کیا کریں۔ تو اس کا مسئلہ دین اسلام چونکہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے، دین بڑا آسان ہے، تو اس کا مسئلہ آسان فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی ایک زوجہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ہر وہ کام کرے حج کا جائز ہے اس کے لیے سوائے طواف زیارت کے، یعنی کہ وہ مینا میں بھی جا سکتی ہے، وہ عرفات میں وقوف کر سکتی ہے، وہ دوبارہ مزدلفہ میں آ کر مینا کے اندر شیطان کو کنکریاں مارنا سب کچھ کر سکتی ہے، مگر کیا وہ طواف زیارت نہیں کر سکتی۔ طواف زیارت کے وقت میں اگر وہ پاک نہیں ہوئی ہے تو پھر جتنے دن باقی ہیں ان دنوں کے اندر وہ ہے اگر پاک جب ہو جائے گی اس وقت جا کر طواف زیارت کرے گی۔ اور اگر ان دنوں کے اندر وہ ٹائم آ گیا فلائٹ کا، اب ٹائم کے اس کے وقت کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، وقت مقرر ہے جانے کا، کوشش کی کہ ٹکٹ کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا، آگے نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہے کہ عورت اسی حالت کے اندر، اسی حیض کی حالت میں طواف کر لے، مگر اس پر ایک بدنا کہتے ہیں بڑا جانور، اونٹ یا گائے، وہ اس پر قربانی دم لازم آئے گا اس پر، تو اس پر یہ ان پر ہے کہ وہ اگر اس طرح کر لے، مگر مرد کے لیے نہیں ہے۔ مرد اگر واپس آ گیا طواف زیارت کیے ہوئے بغیر، واپس جا کر طواف کرے، جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا تو اس پر اس کی بیوی حلال نہیں ہے، وہ احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں آیا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا، ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا، مگر یہ ضروری مسائل ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ اللہ اس ذکر کے تصدق سے ہمیں بھی مکہ مدینہ لے جائے، عمرہ کے لیے سبب مہیا ہو جائے، حج کے لیے ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے اسلم بھی جا رہے ہیں تو ہم انہیں سبق سنا رہے ہیں، تو یہ ہمیں اپنے دعاؤں کے اندر یاد رکھیں گے، تو یہ دعائیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ تو آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو طواف زیارت 10 کو کرنا تھا، 10 کو اگر نہیں کیا، اب تھکے ہوئے ہیں، واپس آ جائیں مینا میں، خیمے میں، ذکر و اذکار کریں، آرام کریں۔ دوسرے دن 3 کام کرنے ہیں، 11 کو 3 جمروں کو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، 10 کو 1 کو ماری تھی 7 کنکریاں،
11 کو تینوں جو ہی گزریں گے، پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانی شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو، اور اس کے بعد پھر چلے جائیں 11 کو آپ طواف زیارت کر لیں۔ اگر اس دن بھی نہیں گئے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ 12 کا دن آ گیا، تو 12 کے دن جو ہے آپ نے وہاں پر پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، اور اس کے بعد پھر 12 کو چلے جائیں۔ 12 والے دن ضرور جانا ہے مغرب سے پہلے۔ اگر مغرب سے پہلے نہ گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر طواف تو بعد میں بھی ہو جائے گا، لیکن اس پر پھر بدنا کا صدقہ لازم آئے گا، بڑے جانور کا صدقہ، تو اس سے پہلے جا کر وہاں پر طواف زیارت کر لیں، وہاں پر طواف زیارت کریں، اور پھر اس کے بعد 12 کے دن کو آپ نے کوچ کیا، وہاں سے آپ مکہ میں اپنے ہوٹل میں چلے گئے، مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مغرب سے پہلے کوچ نہ کیا، مغرب کے بعد کیا، تو آپ پر 13 کا دن ہے، اس دن بھی آپ پر ضروری ہو جائے گا کہ آپ شیطانوں کو کنکریاں ماریں۔ لیکن اب جو مسائل کو تبدیل ہو گئے ہیں، لوگوں کی بڑھتی ہوئی آبادی، اس کی وجہ سے، تعداد کی وجہ سے، اب حکم یہ ہے، کتابوں میں جو لکھا ہے یہ حکم ہے کہ نہیں، فجر کیا طلوع ہونے سے پہلے، فجر کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے آپ مینا سے کوچ کر جائے مکہ کی طرف، اپنے ہوٹل کی طرف، تو پھر بھی آپ کو 13 والے دن کی جو کنکریاں ہیں وہ مارنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو پھر 13 والے دن بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے، اور اگر 12 کو واپس آ گئے مکہ میں ہوٹل میں، تو پھر آخری جو حج کا رکن ہے، جو واجب ہے، وہ رہ گیا ہے، وہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع، وہ طواف وداع اس وقت کرے جب وہاں سے بچھڑنے کا وقت ہو، جب مکہ خانہ کعبہ سے بچھڑنے کا وقت ہو نا، جب اس سے بچھڑ رہے ہیں، اپنے وطن واپس ہو رہے ہیں، تو اس وقت طواف وداع کریں۔ اس کے بعد اگر کوئی وداع کر لیا، لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں، ابھی ہمارے 2-4-5 گھنٹے یا کچھ نمازوں کا وقت ہے، اگر وہ نمازیں آپ حرم میں پڑھیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں، گناہ گار نہیں ہوں گے۔ مگر بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مکہ کے اس اللہ کے گھر کو الوداع اس وقت کہے کہ جب آپ جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حجاج کرام کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور ہماری بھی اللہ حاضری ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ میں نے آج کا میسج چھوڑا، بہت ہی عظیم موضوع ہے، کہنے کے لیے تو جو ہے نا وہ ایک آسان ترین ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو لہٰذا اگر ہو سکے تو میری یہ ویڈیو میرے پیج سے اٹھا کر اس کو شیئر کریں، ان حجاج تک پہنچائیں، اس کا ثواب بھی آپ کو بھی پہنچے گا، ہم اس کو بار بار سنیں، اللہ ہماری حاضری کا بھی سبب مہیا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔